بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ بہت علاج کرایا لیکن پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، آپ پریشان نہ ہوں، مکہ مکرمہ کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دیتا ہے اور آپ کے پوتے کو دم بھی کر دے گا اور یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس طبیب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ طبیب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو بھی مریض آتا ہے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالی کا کرم ہو جاتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا، طبیب اس وقت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور ہے تو گھر پہ، پر اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا، وہ کیوں؟ لوگوں نے کہا، سرکار یہ عبادت گزار بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا، کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا، اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 ماہ یا سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک ہی طبیب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب کا مکان گر جاتا اور طبیب مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں۔ طبیب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ طبیب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر گھر میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ! یہ ہے عظمت مصطفیٰ کہ ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں لیکن طبیب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب طبیب کی بات سن کر بہت خوش ہوئے، پھر فرمایا، طبیب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ طبیب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ طبیب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، طبیب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ طبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفاء کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے،
دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، تمام یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ گھوما کرو، کہیں کوئی یہودی اسے تکلیف نہ پہنچا دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، طبیب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل ہی نہیں ہوا۔ تو طبیب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ طبیب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا اور آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے دکھی ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب بہت حیران ہوئے، اس طبیب کا شکریہ ادا کیا۔ آپ چلنے لگے تو طبیب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، طبیب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ طبیب مسکرایا اور کہنے لگا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔